آئل اینڈ اسپیس وار۔ مجھے ایران میں مظاہروں کی پہلی اطلاع 31 دسمبر سن 2025 کو ملی۔ ہم لوگ اس وقت شیراز میں تھے۔ ہمارا گائیڈ حمید ہمدانی ابو علی سینا کے شہر ہمدان سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ بڑا مہربان، شائستہ اور بہت اچھا میزبان تھا۔ اس نے بتایا کہ ہمدان میں تاجروں نے ہڑتال اور مظاہرے شروع کر دی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ شیراز کے تاجر بھی دکانیں بند کر رہے ہیں، چنانچہ ہمیں آج شاید سڑکوں پر افراتفری نظر آئے۔ لیکن ان کا کہنا تھا کہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایران میں ہر سال 6 ماہ بعد اس قسم کا احتجاج ہوتا رہتا ہے، تاہم ایرانی کسی غیر ملکی یا سیاح کو تنگ نہیں کرتے۔ آپ محفوظ ہیں۔ ہم مطمئن ہو گئے۔ ہمیں اس وقت تک شہر میں کسی قسم کی افراتفری نظر نہیں آئی۔ میری اسی شام کی واپسی کی فلائٹ تھی۔ میں شیراز ایئرپورٹ پہ گیا، وہاں بھی حالات معمول کے مطابق تھے۔ میں پاکستان واپس آ گیا جبکہ ہمارا گروپ مشہد چلا گیا۔ یہ لوگ 2 جنوری کو مشہد سے تہران اور 3 جنوری کو تہران سے لاہور واپس آ گئے۔ اس دوران مظاہروں اور فسادات کی خبریں آنے لگیں۔ میں بہت پریشان تھا، مگر گروپ کو کسی جگہ افراتفری نہیں دکھائی دی، جبکہ پوری دنیا کا میڈیا ایران کے فسادات کی خبروں سے بھرا ہوا تھا۔ بہرحال قصہ مختصر، ہمارے لوگ ایران میں لاک ڈاؤن سے پہلے واپس آ گئے۔ گائیڈ حمید ہمدانی نے بعد ازاں بتایا کہ ایران کے حالات اچانک خراب ہو گئے تھے۔ پورے ملک میں مظاہرے اور فسادات ہو گئے جن میں لوگ بھی مارے جا رہے ہیں۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ آپ ہمارے ملک کے لیے دعا کریں۔ میں بھی برادر اسلامی ملک کے لیے بہت بڑے پریشان تھا۔ ایران افغانستان کی طرح ہمارے بارڈر پہ ہے۔ اس کے حالات کی خرابی پاکستان کو لازماً متاثر کرے گی۔ بہرحال آنے والے دنوں میں ایران کے حالات خراب سے خراب ہوتے چلے گئے۔ 400 شہروں میں فسادات ہوئے جن میں 3000 سے زائد لوگ مارے گئے، 460 سرکاری عمارتیں، 700 بینک جلا دیے گئے، ہزاروں گاڑیاں تباہ ہوئی، جبکہ 61 مساجد کو بھی آگ لگا دی گئی۔ یہ صورتحال اپنی جگہ، لیکن امریکہ اور اسرائیل کا مظاہرین کے ساتھ کھڑا ہو جانا حیران کن تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر براہ راست حملے کی دھمکی تک دے دی۔ اسرائیل نے بھی انٹرنیشنل فلائٹس بند کر کے جنگی مشقیں شروع کر دی۔ پاکستان، قطر اور UAE میں بھی ایکٹیو ہو گئی۔ یوں عام تاجر کے مظاہروں نے عالمی جنگ کی صورت اختیار کر لی۔ آج تازہ ترین حالات ہیں کہ امریکہ کا بڑا جنگی بیڑا USS ابراہم لنکن عمان کے قریب کھڑا ہے۔ اس میں 6000 جوان اور افسر ہیں۔ ان پر 3 خوفناک اور جدید ترین میزائل سسٹم نصب ہیں۔ اب دوزوں کا پورا فلیٹ بھی موجود ہے۔ فضا میں امریکی سیٹلائٹ ایران پہ فوکس کر کے کھڑے ہیں۔ قطر میں امریکی بیس بھی ایکٹیو ہے۔ اس میں 10,000 امریکی فوج اور جدید ترین جنگی ساز و سامان موجود ہے، جس میں F-35 جنگی جہاز بھی شامل ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کی فوج بھی بڑے حملوں کے لیے تیار کھڑی ہے۔ ایران نے بھی اپنے حرمس میں جنگی مشقیں شروع کر دی ہیں۔ امریکی تیزہ کار ڈونلڈ ٹرمپ کی جنگی حکمت عملی کے بارے میں دنیا کو مطلع کر رہے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ امریکہ ایران کے تمام سگنل معطل کر دے گا، جس کے بعد پوری دنیا کی کمیونیکیشن کریش کر جائے گی اور یہ اس کے پاس داران کی ساری قیادت اور سینٹر اڑا دے گا۔ یہ آیت اللہ خامنہ ای اور ان کے خاندان میں بھی حملہ کرے گا، یعنی شدید شہید کر دے گا، یا پھر ونزویلا کے صدر نکولس مادورو اور ان کی اہلیہ اکثر انہیں اغوا کر کے امریکہ لے جائے گا۔ یہ حکومت اور پارلیمنٹ کو بھی اڑا دے گا۔ ایران کی جوہری سائٹس کے اندر گھس کر انہیں بھی مکمل طور پر تباہ کر دے گا، جس کے بعد ایران پر امریکہ کا قبضہ ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ امریکہ یہ کر سکتا ہے، یہ سپر پاور ہے، بدماش ہاتھی ہے، یہ دنیا کے کسی بھی ملک کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ امریکہ ان حملوں سے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ ایران امریکہ کے لیے اتنا لازم کیوں ہے؟ اس کی وجہ بہت دلچسپ ہے۔ دنیا میں اس وقت تیل پیدا کرنے والے 8 بڑے ممالک ہیں۔ ونزویلا 303 ارب بیرل تیل کے ساتھ پہلے، سعودی عرب 267 ارب بیرل کے ساتھ دوسرے، ایران 209 ارب بیرل کے ساتھ تیسرا، کینیڈا 170 ارب بیرل کے ساتھ چوتھے، UAE اور 113 ارب بیرل کے ساتھ پانچویں، کویت یونین 102 ارب بیرل کے ساتھ چھٹے، روس 80 ارب بیرل کے ساتھ ساتویں اور امریکہ 75 ارب بیرل کے ساتھ 8ویں نمبر پر آتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جبکہ دوسری طرف حقیقت تیل استعمال کرنے والے ملک میں امریکہ دنیا میں سب سے زیادہ تیل استعمال کرنے والا ملک ہے۔ یہ روزانہ 2 کروڑ بیرل تیل استعمال کرتا ہے۔ چین 1 کروڑ 60 لاکھ بیرل کے ساتھ دوسرے، بھارت 50 لاکھ بیرل کے ساتھ تیسرے، جاپان 47 لاکھ بیرل کے ساتھ چوتھے، روس 38 لاکھ بیرل کے ساتھ پانچویں اور ساؤتھ کوریا 25 لاکھ بیرل روزانہ کے ساتھ چھٹے نمبر پہ آتا ہے۔ یہ اعداد و
شمار ثابت کرتے ہیں کہ امریکہ اور چین دونوں کی معیشت تیل پہ چل رہی ہے۔ تیل دنیا کا سب سے بڑا معاشی ٹول ہے۔ اگر یہ کسی ملک کو دستیاب ہیں تو وہ معیشت، ٹیکنالوجی، دفاع میں سپر پاور بن جائے گا، اور چین بڑی تیزی سے تیل کی اس دولت پر قابض ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ دنیا میں تیل کے سب سے بڑے ذخائر رکھنے والے ملک میں ضلع، تیسرے بڑے ذخیرے کے مالک ایران، چوتھے ذخیرے کینیڈا اور چھٹے ذخیرے روس کا بزنس پارٹنر اور دوست بن چکا ہے۔ یہ امریکہ کے لیے قابل قبول نہیں، چنانچہ اس نے تیل کے تمام ذخائر قابو کرنے شروع کر دیے۔ امریکہ نے 3 جنوری سن 2026 کو ونزویلا پہ حملہ کیا اور صدر نکولس مادuro اور اس کے اہلیہ سیلیکا کو اٹھا کر نیو یارک لے گیا، وہاں اپنی مرضی کی حکومت لے آیا۔ ٹرمپ نے اس کے بعد ونزویلا کے تیل کے تمام ذخیرے امریکی آئل کمپنیوں میں بانٹ دیا۔ اب یہ اپنی مرضی سے تیل بیچ رہے ہیں۔ ایران ونزویلا کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کا دوسرا ٹارگٹ ہے۔ یہ ایرانی تیل پہ بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے، جس کے بعد صرف پیچھے روس بچے گا۔ ٹرمپ اسے ایک بڑی اچھی ڈیل دے رہا ہے۔ یہ صرف آفر کا تم یوکرین کے مزید جتنے علاقے قبضہ کرنا چاہتے ہو کر لو، لیکن اس کے بعد جنگ بند کر دو، میں تمہیں اس کے بدلے یورپ کی آئل اور گیس کی پوری مارکیٹ دے دوں گا۔ بس صرف ایک شرط ہے، تم نے چین کو آئل نہیں دینا۔ روس اس پہ راضی ہو چکا ہے۔ یہ اگلے 2 ماہ میں یوکرین کے مزید علاقوں پہ قبضے کے بعد جنگ بند کر دے گا، جس کے بعد روس سے پابندیاں اٹھ جائیں گی اور اسے یورپ کی پوری مارکیٹ مل جائے گی، جبکہ تیل کے باقی تمام ذخائر امریکہ کے ہاتھ میں آ جائیں۔ بھارت تیل درآمد کرنے والا تیسرا بڑا ملک ہے۔ ٹرمپ بھارت کو مئی میں پاکستان کے ہاتھوں ذلیل کر چکا ہے۔ نریندر مودی 8 ماہ جوتے کھا کے سمجھدار ہو چکا ہے، چنانچہ یہ اب بھی روس اور ایران سے تیل نہیں خریدا۔ ٹرمپ نے گڈ بائے بننے کے بعد مودی سے تعلقات ٹھیک کر لیے ہیں۔ بس اب ایران بچا ہے۔ امریکہ جس دن اس پہ قابض ہو جائے گا، پوری دنیا کا تیل اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس کے بعد چین کو بوند بوند کے لیے ترس دے گا۔ یہ اس کی معیشت اور دفاع کو بھی کنٹرول چنانچہ یہ کہانی صرف تیل کی نہیں۔ میں اب آپ کے سامنے مستقبل کا ایک اور سیناریو بھی رکھتا ہوں۔ دنیا کے اگلے 6 سال بہت اہم ہیں۔ ایلون مسک کی کمپنی اسپیس ایکس میں 25,000 پروفیشنل کام کر رہے ہیں۔ یہ صارفین کی تعداد لاکھوں تک بڑھانا چاہتا ہے۔ ٹرمپ سن 2026 کے بجٹ میں اسپیس ایکس کو اربوں ڈالر دے رہا ہے۔ یہ مجموعی طور پر $300 ارب ہوگی۔ ایلون مسک اس سے خلا میں 600 نئے سیٹلائٹ فکس کر دے گا جو دنیا بھر میں ایئر بورن ٹارگٹ ٹریک کریں گے۔ مسک نے 25 میں اسپیس فورس بھی بنا دی۔ یہ پروجیکٹ سن 2029 میں مکمل ہوگا۔ ایلون مسک اگلے سال تک پوری دنیا کا انٹرنیٹ بھی اپنے کنٹرول میں لے لے گا، جس کے بعد دنیا جہان کے فائر جیٹس اور میزائل فارغ ہو جائیں گے۔ امریکہ خلا سے کسی بھی ملک کے تمام سگنل جام کر کے پورا ملک بن گیا اور کسی بھی جہاز اور میزائل کو رخ موڑ دے گا۔ دوسرا، یہ خلا سے لیزر گن کے ذریعے کوئی بھی ٹارگٹ اڑا دے، چنانچہ اس کے بعد ایئر فورس کی ضرورت نہ پڑے گی۔ میزائلوں کی بڑی فوج 20 سال سے پولیس بن چکی ہے۔ یہ غیر ضروری ہو چکا ہے، جبکہ ایئر فورس اور میزائل فورس اگلے 6 سالوں میں وائپ آؤٹ ہو جائیں گے۔ اب یہ سارے چین اس سیناریو میں کہاں کھڑا ہے؟ چین کو اب اسپیس کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہے، یہ بڑی تیزی سے اس پر منصوبہ کاری کر رہا ہے، سرمایہ کاری کر رہا ہے، جبکہ امریکہ اس کا راستہ روک کر یہ تیل بند کر چین کی انڈسٹری کو دھچکا دینا چاہتا ہے تاکہ چین کی فیکٹریاں رک جائیں، اس پہ ایکسپورٹ کم ہو جائے۔ چین میں بے روزگاری، کساد بازاری اور سیاسی افراتفری پھیلے گی، جس کے نتیجے میں یہ اسپیس پہ توجہ نہیں دے۔ یوں امریکہ اگلے 6 برس میں اسپیس پہ قابض ہو جائے، جس کے بعد چین 35 بنائے یا پھر J135، یہ PL7 بنا لے یا پھر 170، کوئی فرق نہیں پڑے۔ دنیا کا صرف ایک ایسا جو اس کا نام امریکہ، چنانچہ یہ صرف آئل اور اسپیس کی جنگ ہے۔ جب ہم ٹرمپ کی لڑائی سمجھ رہے ہیں، یاد رکھنا دنیا کے حالات ٹرمپ کی وجہ سے نہیں خراب، ٹرمپ ان حالات کی پیداوار ہے۔ امریکہ کو مشکل فیصلوں کے لیے ٹرمپ جیسا شخص چاہیے تھا، اس لیے کہ اب یہ وہ کام کر رہا ہے جو دوسرا نہیں ہے۔ ٹرمپ امریکہ کے لیے ناگزیر تھا، یہ آ چکا ہے۔ یہ اسپیس اور تیل امریکہ کی مٹھی میں دیکھ کر رہے گا۔ ناظرین، اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں اور سننا چاہتے ہیں کالم، تو سبسکرائب اور لائک کر دیں۔